اپنے گھر میں محسوس کر سکو گے کہ مولا ہم یہ سب کرتے ہیں، بتائیے محسوس کیسے کریں؟ کہ جب تمہیں خوشبو آئے اور پتہ نہ چلے کہاں سے آ رہی ہے، سمجھو مہدی تمہارے قریب۔ آپ اٹھانا خیرات مانگنا، میں تم سے مخاطب ہوں۔ جب خوشبو آئے اور تمہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں سے آ رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ مصطفیٰ کا 12واں جانشین تمہارے قریب ہے۔ کہ جب بچہ بلا وجہ رو رہا ہو اور روتے روتے ایک دم مسکرانا شروع کرے، سمجھو قائم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جن بندوں کے مسلح آباد ہیں جو اپنے اعمال کو قضا نہیں کرتے، اگلا فکر ان کے لیے پڑھنے لگو۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو جب تمہارے ذہن میں گناہ کرنے کا خیال آئے اور تم گناہ کرتے کرتے ایک دم اس گناہ کو ترک کر دو، تو سمجھو مہدی نے آ کے تمہارے ذہن کو کہہ دیا ہے کہ گناہ نہ کرنا۔ یار اپنے کرداروں کو تو درست کرو، پھر دیکھو کہ کیسے امام زمانہ ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ علی کی عزت کی قسم، بندے کہتے ہیں اگر امام غیبت میں ہے تو کوئی اور دلیل؟ میں نے کہا اللہ نے سورہ نساء میں محمد مصطفیٰ کو کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد ہم ہر امت پر آپ کے چہرے انتظار میں ہے کہ میں اس بی بی کے فضائل پڑھوں جس کا آج جشن ہے۔ پیر کاظم شاہ جی میں پڑھوں گا، لیکن اگر یہ اس جملے پر میرے مطابق بول پڑے جیسے میں چاہتا ہوں، اے مصطفیٰ ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اور پھر ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر امت پر گواہ کون ہوگا؟ کہا ہر امت کا نبی۔ تو کہا آپ ہر نبی پر گواہ ہوں گے؟ اسی میں غیبت کا راز چھپا ہے، اگر تمہیں سمجھ آ گیا۔ آپ ہر نبی پر گواہ ہوں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا بے شک۔ اللہ فرمانے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم گواہ بنائیں گے تمہیں ہر ایک گواہ پر۔ یہ ماضی کی بات نہیں، مستقبل کی بات ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں بتایا ہے ہر وہ شخصیت محمد ہے جو ماضی اور مستقبل سے بھی واقف ہو۔ تمہیں گواہ بنائیں گے ہر ایک نبی پر۔ علی کی عزت کی قسم جو کیفیت ہے یہ جملہ پڑھنے سے پہلے وہ غیبت امام زمانہ میں ان کے منتظرین سے سوا بہتر اور اس کیفیت کو جان سکتا ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں ہر نبی سے پوشیدہ رہ کر ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، میں ہر نبی سے پوشیدہ رہ کر ان کی تبلیغ کو دیکھ رہا تھا، اس لیے تو اللہ مجھ محمد مصطفیٰ کو ہر ایک نبی پر گواہ بنا کے لائے گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے آدم کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ آپ نے نوح کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا بالکل دیکھا ہے۔ کہا آپ نے ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ کہا ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پھر علی کو اسے بچاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کہا آپ نے موسیٰ کو طور پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا موسیٰ کو طور پہ جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، علی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کہ یوسف کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے، کہ دیکھا ہے، اور علی کو اسے بچاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کہ آپ نے یوسف کو مصر کے تخت پر دیکھا ہے، کہ مصر کے تخت پر بھی دیکھا ہے، اسے تخت پہ بٹھانے والوں کو بھی دیکھا ہے، کہ عیسیٰ کو مردہ زندہ کرتے دیکھا ہے، کہ مردہ زندہ کرتے بھی دیکھا ہے۔ محمد نے اسے مردہ زندہ کرنا سکھایا بھی ہے، کہ سالے کی روشنی دیکھی ہے، کہ سالے کو روشنی دی بھی ہم نے ہے، دیکھی بھی ہم نے ہے، اور قیامت میں ہم شاہد بھی اس سے بن کے آئیں گے۔ شانی مصطفیٰ نے بتایا کہ میں آدم سے عیسیٰ تک کو پردے میں رہ کے دیکھ رہا تھا اور اب ان کا گواہ بن کے آؤں گا۔ کہ صرف میں نہیں، میرے علی سے لے کے مہدی تک آدم سے پہلے تھے، حشر کے بعد ہوگے، اور میرا 12واں جانشین تمہیں پردے میں رہ کے دیکھے گا بھی، تمہارے اعمال کی گواہی بھی دے۔ بھائی تقی رضا بلال بھائی جتنے میرے سامنے عزت والے مولا کے عزادار تشریف فرمائے، شیخ حسن حسین صاحب، میں علی کی عزت کی قسم، میرا دل تھا میں ابھی بی بی کا فضائل شروع کروں، لیکن آدھے
کے چہرے ابھی خاموش ہیں. جب تک ان پہ جشن والی خوشی نہیں آتی میں اگلے فکرے شروع کروں گا ہی نہیں. لوگ اسی کے انتظار میں پھر جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں اس کے غیبت پہ ایک دلیل اور سننا. اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے اس پہلے گھر کو وضع کیا ہے جو کہ عالمین کی ہدایت کے لیے ہے. یعنی اللہ خانہ کعبہ کو بنانے کی نہیں وضع کرنے کی بات کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے اسے وضع اس لیے کیا ہے تاکہ یہ عالمین کی ہدایت کر سکے. عالم کی نہیں عالمین کی. تو عالم کی نہیں عالمین کی. بھائی یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ محمد تو عالم کی رحمت ہے. نہیں مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین پہ مصطفیٰ رحمت ہے. اب بھلے علامہ اقبال کی طرح سنو یا جاگ کے سنو, دونوں ہاتھ اٹھا کے سنو, ہاتھ باندھ کے سنو یا ہاتھ کھول کے سنو, جملہ تو میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے کہا کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے, ہدی للعالمین. تو میں نے کہا بتائیے کعبہ سب کو نظر آتا ہے؟ کہنے لگے نظر تو نہیں آتا. جو حج پہ گئے انہوں نے دیکھا ہے, جو عمرے پہ گئے انہوں نے دیکھا ہے, کئی بندوں نے ٹی وی کے اندر دیکھا ہے. لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اپنے گھر میں کعبہ سامنے ہو نظر تو نہیں آ رہا, پھر بھی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, پھر بھی تمہیں ہدایت کر رہا ہے. کیوں؟ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. جس کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کہاں ہونا ہے, کعبہ ہے عالمین کی ہدایت. جب کعبہ نظر نہ آ کر عالمین کو ہدایت کر سکتا ہے, اللہ جانے وہ کتنا بڑا حامی ہوگا جس کی نالین کا تلوہ کعبے سے بھی اوپر. اللہ جانے اگر کعبہ پیر نجم شاہ جی عالمین کے لیے ہدایت ہے تو وہ شہنشاہ کتنا بڑا ہادی ہے جس کی نالین کا تلوہ کعبے کی چھت کو مس ہو رہا ہوگا. اور وہ کیوں آئیں گے کعبہ میں امام زمانہ؟ چلو میں جشن شروع کرنے سے پہلے ایک فکرہ موضوع اور دے دوں. کیوں آئیں گے میرے ولی العصر مولا کعبہ پر؟ شیخ صاحبان کبھی سوچے منتظرین امام زمانہ نے کیوں؟ اپنے وقت کا علی ہے, اپنے وقت کا حسن ہے, اپنے وقت کا حسین ہے, اپنے وقت کا عباس ہے. جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے. کعبہ کو رسول کے بیٹوں کے قدموں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب کعبہ بھی انتظار میں ہے. جتنی آہستہ آپ کی بات ہے اتنا ہلکا یہ جملہ تھا نہیں. آپ صدا جی اللہ آپ کے بیٹوں کی زندگی کرے. یہ اب مسکراہٹیں پھیل گئی ہیں, یہی جشن کے لیے ماحول میں چاہتا تھا. اور اسی جملے سے متصل کر کے میں بزرگوں کی دعائیں لینے لگا ہوں. بالکل 10 سے 12 منٹ آپ کو زحمت اور دینی, چونکہ مصائب کل سے شروع ہوں گے. آج آپ اور ہم مل کے بی بی کی آمد کا جشن منائیں گے. کیوں آئیں گے کعبہ میں مولا؟ 13 رجب علی مولا کعبہ میں آئے, 16 رجب کعبے کا دروازہ کھلا, رسول علی کو لے کے باہر آئے. بتوں کو توڑنے محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر علی مولا خانہ کعبہ میں آئے. پھر بآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر کی آیت لے کر سورہ توبہ کے مبلغ بن کے علی پھر بتوں سے کعبے کا قبضہ چھڑوانے کے لیے ایک دفعہ آئے. اور آ کر جو مشرک وہاں آستینوں میں بت لے کے پھر رہے تھے ان کو نکالا. پھر کیا ہوا؟ مولا حسن ایک دفعہ علی مولا کی شہادت کے بعد کعبہ آئے. بندوں نے کہا مولا حسن کیا جیسے آپ کے بابا علی کا کعبے پہ اختیار تھا کیا کعبہ آپ کی بھی باتیں مانتا ہے؟ کہ دیکھو مولا حسن نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, یا مولا حسن کے ہاتھ اٹھے یا کعبہ کی دیواریں اپنی بنیادوں سے اڑتی چلی گئی. چونکہ کعبہ کو عادت ہے علی کے قدموں کی, علی کے ہاتھوں کی. پھر 8 ذی الحج کو آقا حسین کعبہ میں آئے, لیکن آقا حسین نے حج نہیں پڑھا, اسے عمرے میں تبدیل کر دیا. وہ دن گیا اور پھر اس کے بعد جب تک حسین کی مرضی رہی کعبہ نے کسی حاجی کا حج ہونے ہی نہیں
خبیث الولادہ جس کا شجرہ مشکوک ہو وہ کعبے میں آ سکتا ہے؟ کئی بندوں نے حیران ہو کے دیکھے، میں اسی بات میں ان کو جواب دے دیتا ہوں، وہ جو آستینوں میں خنجر چھپا کر خانہ کعبہ حسین کو مارنے آئے تھے وہ کون تھے؟ بس میری بات کا جواب اسی میں ہے، توجہ بھائی۔ کیوں خانہ کعبہ پر آئے؟ چونکہ کعبہ کو عادت ہو گئی ہے علی کے بیٹوں کی قدموں کی۔ مولا سجاد آئے کعبہ میں، حشام کا دور تھا، سامنے فرزدق تھا، اس نے دیکھا بھیڑ بڑی ہے، کوئی حشام کو رستہ ہی نہیں دیتا۔ جب حشام کو حجر اسود چومنے کا رستہ نہیں ملا نا، پھر خانہ کعبہ کے حدود میں اس کا قدم آیا جس کے قدموں میں محمد کی وہ نالین تھی جو پردہ معراج پہ جاتی ہے۔ جو ہی مولا سجاد حرم خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہوئے، حاجیوں کی صفیں یوں چلتی چلی گئی جیسے رستہ دے رہی ہو۔ مولا سجاد آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حشام نے کہا یہ کون ہے کہ بادشاہ وقت کو رستہ نہیں ملتا اور اسے رستہ مل گیا ہے؟ فرزدق نے کہا جا، تو اپنے 2 ٹکے کے تخت پہ اترا رہا ہے، یہ 18,000 عالمین کا مالک ہے۔ یاد رکھنا حشام، تو حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے، حجر اسود آگے بڑھ کے سجاد کے ہاتھوں کو چھوڑ دو۔ چھت پر آ کر گئے، ایھا الناس سنو، وارث کعبہ آ گیا، چونکہ مکہ میرے مولا کے حکومت الہیہ کے مراکز میں سے ایک مرکز ہوگا، دارالخلافہ نہیں۔ پھر نجم شاہ جی میرے مولا نے دارالخلافہ بنانا ہے کوفہ کو، اور کوفہ میں حکومت قائم کس طرح ہوگی میں اسی اشرے میں 2 جملے اس پر پیش کروں گا، چونکہ میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ ذکر ولی العصر کے اس قدر جہتے ہیں، غیبت پہ الگ اشرا، غیبت کبریٰ پر الگ اشرا، رجب پر الگ اشرا، میرے مولا کی ہدایت پر الگ اشرا، پھر میرے مولا کے جو 4 سفیر ہیں ان کی حیات طیبہ اور تبلیغ پر الگ اشرا، میرے مولا کی قرآن اور معرفت امام زمانہ پر الگ اشرا۔ یہ جہتیں بہت زیادہ ہیں، جتنا میں ان 10 دنوں میں آپ کو پیش کر سکا میں ضرور کروں گا۔ کوفہ کو دارالخلافہ بنائیں گے، 2 مرکز ہوں گے میرے مولا کی حکومت کے، پیر کاظم شاہ جی، مکہ کے علاوہ دارالخلافہ کوفہ، ایک مرکز مکہ اور دوسرا مرکز ہے قم۔ جشن تو میں نے اسی جملے سے شروع کرنا تھا، جو بندے پیچھے رہ گئے وہ آگے جملے پہ ساتھ مل جائیں۔ دوسرا مرکز ہوگا قم۔ ایک اور بات بتاتا چلوں اگر میرے نوجوان دوست حیران نہ ہو، 313 جو میرے مولا کے خاص انصار ہوں گے ان میں سے 12 کا تعلق شہر قم سے ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ نصرت امام زمانہ ہے، چونکہ محمد علی درد کو ان جملوں پہ داد چاہیے ہی نہیں، چونکہ یہ تو انفارمیشن ہے، فضائل تو میں نے آگے پڑھنا۔ 313 میں سے ان 12 کا تعلق شہر قم سے۔ شہر قم کی ایک فضیلت بتاؤں، چونکہ جس بی بی کا ذکر ہے نا، 2 جملے پڑھوں گا فضائل کے، لیکن اس کے لیے 2 جملے شہر قم کی فضیلت کے سنیں۔ میرے اور آپ کے چھٹے تاجدار صداقت مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عربی چھوڑوں، صرف ترجمہ کرنے لگا روایت کا تاکہ آپ سب تک پہنچ جائے۔ انکل امیر مختار، پیر کاظم شاہ جی، نجم شاہ جی، جتنے میرے عزت والے عزادار بیٹھے، شیخ صاحبان، ملک علی رضا صاحب، سفیر مرتضیٰ صاحب، جملہ میری سوچ جہاں ختم ہو جائے گی نا، شاید وہاں سے شروع بھی نہ ہو، جو میرے مولا صادق نے ایک جملے میں فرمایا، کہا یاد رکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ شہر قم کی طرف کھلتا ہے۔